آگے سرکار چلے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جس کا چہرہ کالا ہے، آنکھیں نیلی ہے، اس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے، بدبو اتنی پھیلی، اس کا ایک ہونٹ نیچے کا ہونٹ زمین پہ پڑا ہے، اوپر کا ہونٹ اس کے سر پہ رکھا گیا۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، ہونٹ اگر کسی کے ہونٹ بڑے رہے تو کتنا ڈرونی دکھتا، دیکھیے تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کا ایک ہونٹ سر پہ ہے اور ایک ہونٹ زمین پہ لڑ رہا ہے، اور اس کے منہ سے ایک بدبو نکل رہی جس سے سارا محشر کا میدان سڑا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور اس کی آنکھیں نیلی ہے، چہرہ کالا ہے، اور اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے، خون اور پیپ بہ رہا ہے۔ جبریل سے پوچھے میرے نبی نے کہا جبریل یہ شخص کون ہے، اسے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب اور شیندی پیا کرتے تھے، یہ نشے وار چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ شراب پینے والوں کا انجام یہ ہوگا، شیندی اور شراب پینے والوں، نشے آور چیزوں کا استعمال کرنے والوں، دنیا چند دن کی ہے، ایک شراب کا گھٹ اگر کسی کے حلق میں اتر جائے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ خدا را مسلمانوں، جس گھر میں شرابی ہوگا اللہ کی رحمت اس گھر سے نکل جاتی ہے، جس گھر میں پیوٹ ہوگا اللہ کی رحمت اس گھر میں نہیں برستی ہے۔ ایک شراب پینے والا ہو، وہ چاہے عورت ہو، وہ چاہے مرد ہو، اگر شیدی شراب پیتے ہیں تو یاد رکھنا سماج میں بھی عزت نہیں، اپنے خاندان میں بھی عزت نہیں، اور ذلیل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رشتے تک نہیں آتے۔ اکثر ہم نے دیکھا کئی نوجوان ایسے ہیں جو دن تمام محنت کر کے رات گھر جاتے جاتے شراب پی کر گھر جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ان کے گھر میں ان کی ماں نماز پڑھ رہی ہے، ان کی بہن نماز پڑھ رہی ہے، ان کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے، مگر یہ بیچارہ شام کو جب گھر لوٹ رہا ہے 2 کوارٹر مار کے جب گھر پہنچا، ماں جتنی عبادت کری تھی ایک پیوٹ اندر گھسیا، رحمت باہر چلے جاتی ہے، اللہ کی رحمت باہر چلے گئی۔ ایک شرابی کیا آیا، اللہ کی رحمت اس گھر سے نکل جاتی ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو کہ شراب پینے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ خدا را مسلمانوں، اگر آج تک غلطی سے بھی ہم نے شراب پی ہے تو سچی توبہ کرو، دوبارہ ہاتھ تک مت لگانا۔ شراب پینے والوں کا دردناک عذاب ہے، جہنم میں جہنمیوں کے جسم کا پسینہ نکال کر خون اور پیپ لا کر پیالے میں رکھ کر اس کو پلایا جائے گا، اس کی انتڑیوں کو پھاڑ کر وہ باہر نکلے گا۔ اللہ کے نبی اس دردناک عذاب کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیتے تھے؟ خدا را مسلمانوں، یہ پیغام اپنے ان بھائیوں تک پہنچاؤ جو شراب پینے والے ہیں، اس لیے کہ شراب گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی کنجی ہے۔ آج انسان یہ کہتا ہے کہ غم میں ہوں اس لیے پی رہا ہوں، پریشان ہوں اس لیے پی رہا ہوں، گھر سے بے گھر ہوں اس لیے پی رہا ہوں، ستایا گیا ہوں اس لیے پی رہا ہوں۔ یاد رکھنا، تو غم میں رہ کر پینے سے تیرا غم دور نہیں ہوتا، تو پریشان ہو کر پریشانی میں پینے سے پریشانی دور نہیں ہوتی، تو قرض میں ڈوب کر اگر قرض سے بچنے کے لیے شراب پیے تو قرض ادا نہیں ہوتا۔ اگر تیرا غم دور کرنا ہے شراب پینے سے توبہ کر کے نماز پڑھ لے، نماز کی برکت سے اللہ تیرے غم کو بھی دور کرتا ہے، تیرے گھر کے اندر کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، یہ نماز اور صبر تمہاری مدد کرے گی۔ یہ دردناک عذاب دیکھ کر اللہ کے نبی آگے چلے۔ آگے جب پہنچے نا، ایک منظر سرکار نے دیکھا، آگ کی سولیوں پر سرے راہ لوگوں کو لٹکایا گیا ہے، اور وہ لوگ راستے میں آنے جانے والوں کے بال نوچ رہے ہیں۔ آگ کی سولیوں پہ لٹکایا گیا، سولی پہ لٹکایا بولتے نا، یہ آگ کی سولیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، آگ کی سولیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ
سرے راہ چلنے پھرنے والوں کو بال کھینچتے ہیں، ان کو کھینچ رہے ہیں، ان کو نوچ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، یہ ان کو سزا کیوں دی گئی؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکلیف دیتے تھے اور زبان سے گالیاں دیتے تھے اور اشارے کر کر کو مذاق کرتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج یہ بھی بہت چل رہا ہے، جہاں 4 نوجوان بچے بیٹھے، سمجھو ایک آدمی اگر سامنے سے آ رہا تو اس کو اشارے کر کے مذاق کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے گالیاں دینا، سرے راہ راستے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو تکلیف دینا، یہ عام ہو گیا ہے۔ آج کے بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے۔ اگر کسی گلی میں کوئی مولانا آ گئے داڑھی ٹوپی والے تو ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہیں، آرے دیکھ با بولو ڈالتے دیکھ با کیسی آؤ بولتے دیکھ با نماز کو، ایک جنا اترے، ایک جنا گیا ادھر گیا، ایک جنا مذاق کرتے ہوئے گیا۔ اس طریقے کی حرکت کرنے والا کل آگ کی سولیوں پر لٹکایا جائے گا، اس وقت تمہارا دوست بھی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے نبی کو بلا کر دکھا رہا ہے، حبیب تم دیکھو، یہ آدم نہیں دیکھے، موسیٰ نہیں دیکھے، عیسیٰ نہیں دیکھے، داؤد نہیں دیکھے، نہ زکریا دیکھے، نہ یحییٰ دیکھے، نہ ابراہیم دیکھے، نہ اسماعیل دیکھے، نہ یعقوب دیکھے، نہ اسحاق دیکھے، نہ یوسف دیکھے، نہ ادریس دیکھے، کوئی نبی نہیں دیکھا، نہ داؤد دیکھے، نہ سلیمان دیکھے، کسی کو دکھایا نہیں گیا۔ اللہ نے سارے نبیوں کے امام کو بلا کر جنت بھی دکھایا، جہنم بھی دکھایا، خود اپنا دیدار بھی کرا دیا، اور اللہ کے نبی اتنا وقت میں وہ سب کچھ دیکھ کر آئے تو کنڈی ہل رہی، بستر گرم، پانی بہ رہا تھا۔ ہمارے نبی کی شان ہے یہ لوگوں کو ستانے والوں کا ایک گروہ ہے جو آج بھی مسلمانوں کے علاقوں میں جاؤ یہ نوجوان بچے ملتے ہیں، مذاق اڑانا، اس سے بھی بچو، اس سے بچو، بہت ضروری ہے کہ 4 نوجوان جہاں بڑھتے نا وہ اپنی جوانی پر اتراتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرے یا نہیں تو کچھ بھی تعلیم نہیں، جہالت ہے۔ ایسے بھی بچے بیٹھ کر، ایک ایسا ہی واقعہ ہے، ایک بڑے بزرگ ضعیف العمر تھے، لکڑی ہاتھ میں، وہ ضعیف العمر شخص جھک کر چل رہے تھے، جھک کر چل رہے تھے، کمر جھک گئی تھی، جھک کر چلتے ہوئے جا رہے، بچے بیٹھے ہوئے تھے نوجوان، اس میں سے ایک شخص کہنے لگا او نانا کیا ڈھونڈ رہے؟ انہوں جھک کو چل رہے تو کیا تلاش کر رہے؟ بچے پوچھے، مذاق سے پوچھ رہے ہیں، مذاق کرنے والوں بڑوں کا مذاق۔ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی کمر جھک گئی ہے، وہ جھک کر جا رہا ہے تو جوان کہتا ہے او نانا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا گم گیا، کیا تلاش کر رہے ہو؟ وہ بڑے بزرگ تھے، انہوں کیا بولے؟ میری جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، میری جوانی تلاش کر رہا ہوں، میں نے اپنی جوانی کو کہاں گنوایا، یہ اپنی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایک جملہ کیا نکلا، وہ نوجوان بچوں کے دل کو چھپ گیا، فوراً وہ معافی طلب کرتے ہیں۔ لوگوں کسی کا مذاق مت اڑانا، کسی کا مذاق کبھی مت اڑانا، مذاق اڑانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اب تو یوٹیوب کے اندر ایسے ایسے مذاق ہیں، ایسے ایسے ہنسی مذاق کے ویڈیوز آتے ہیں جس کو لوگ سن سن کر مزے لیتے ہیں۔ اگر اسے تھوڑا سا اسے آگے بڑھائے، نیچے اگر وہی آیت الکرسی آئی تو پورا نہیں سنتے، اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے آج ہمارا حال یہ ہے، ہم مذاق سننے کے لیے ٹائم پاس کر رہے ہیں موبائل میں، وہی اگر سورے سنتے، قرآن سنتے، نعت سنتے، ایسے بیانات سنتے تو پھر یاد رکھنا موبائل کو زیادہ گھورنے سے بڑے بڑے سائنسدانوں نے ڈکلیئر کر دیا اس کا ایفیکٹ کہاں ہوتا آپ کو بھی معلوم ہے، مگر موبائل میں قرآن دیکھنا، مدینہ دیکھنا، اجمیر دیکھنا، بغداد دیکھنا، علماء کی تقریریں سننا، تلاوت ہونے والی سورتوں کو سننے سے کچھ بھی فیل نہیں ہوتا، نہ گردے فیل ہوتے، نہ آنکھوں کی روشنی جاتی، نہ دل فیل ہوتا، نہ کچھ بھی نہیں۔ اگر بے حیائی کے مناظر دیکھو گے تو پھر آنکھوں کی روشنی پر بھی اثر پڑے گا اور کڈنیوں پر بھی اثر پڑے گا، دل پر بھی اثر پڑے گا، دماغ پر بھی اثر پڑے گا۔ اگر اسی میں اگر آپ نعت سنیں گے، تلاوت سنیں گے، بیان سنیں گے تو کان کمزور ہے تو بھی اللہ اس کی کمزوری کو دور کر دے گا، آنکھ کمزور ہے تو روشنی بڑھ جائے گی۔ خدا را مسلمانوں آج سے ارادہ کرو کہ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ آگے میرے نبی چلے تو دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، آگ کا لباس پہنایا گیا،
توجہ چاہ رہا ہوں، آگ کا لباس۔ آج گرمی کے دنوں میں اگر کوئی موٹا جھبا موٹا کپڑا پہن لینا بہت بے چینی ہوتی، بہت گرمی ہو رہی، بلکہ اتار دیتا ہوں۔ پتلے 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 کپڑے جو گرمی محسوس نہیں ہونا، ہوا لگنا۔ ہم دنیا کی گرمی کو برداشت نہ کرتے ہو، موٹا کپڑا بھی نہیں پہنتے، مگر جہنم میں عورتوں کو آگ کا لباس پہنایا گیا۔ وہ عورتیں ایک جگہ سے چلاتی ہیں، ان کی آواز کتوں کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ کتوں کی طرح وہ چلاتی ہے اور آواز دیتی ہے، اور نیچے چلے جاتی ہے۔ آگ کے کوڑوں سے فرشتے ان کو پیٹ رہے ہیں، ان عورتوں کو مار رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ عورتوں کو اس طریقے کے لباس پہنا کر یہ دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا، آقا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی نافرمانی کرتی تھی، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی۔ آج گھر گھر کا جائزہ لے لو، اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسے گھر ہیں جن میں بیوی اپنے شوہر کی سب سے وفادار ہو، بہت کم گھر ملیں گے۔ باقی کہ تم کتنا بھی لا کر ڈالو، آخر عورت کے اندر ناشکری پن زیادہ رہتا ہے۔ کتنا بھی لا کر ڈالنے کے بعد ایک چیز پہ پورا فترہ ڈال دیتی ہوں، تمہیں کیا کرے جی، ارے اتنا کرا نا، چار جنے کرے جیسا تمہیں بھی کرے، کون سو بڑا تیر مارے، ارے اتنا ایزی لے کو بول کو مرد کو گرا دیتی جی، شوہر کو گرا دیتی جی۔ شوہر کیا ہے سمجھی نہیں میری بہن، شوہر کیا ہے میری بہنوں نے اب تک سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ عورتوں کے لیے کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے مردوں کے لیے سجدہ کرے، مگر جائز نہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ مرد کا مقام عورت کے نزدیک کتنا بلند ہے۔ خدارا میری بہنوں، اپنے شوہر کی عزت کرو، احترام کرو۔ اگر شوہر ناراض ہے، نفل روزے رکھنے سے تمہیں روک رہا ہے اور وہ تمہیں اپنی خوشی کے لیے بلا رہا ہے تو نفل روزے بھی چھوڑنے کا حکم ہے، یہ شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بہنیں اپنے مردوں کو تکلیف دے رہی ہے، مجھے نہیں معلوم مجھے نیکلیس چاہیے، مجھے نہیں معلوم مجھے کانوں میں جھمکے چاہیے، مجھے نہیں معلوم مجھے تو کڑے چاہیے۔ اس طریقے کی خواہش کری تو وہ بیچارہ لائے گا کہاں سے؟ ارے جب تمہیں سونا کسی کے سینے میں دیکھ کر سونا یاد آتا ہے نا، دوسروں کے سینے کیوں دیکھتے ہو؟ خاتون جنت کو دیکھو، وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ وہ بھی فاطمہ اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن